مکمل ناول کلب عشق منتہا چوہان۔ آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا اور وہ تیار ہوئی اپنی نانو کے پاس آتی ان کی دعائیں لینے لگی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بچی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ رونا نہیں ہے نانو، آپ کی نواسی آج فائنلی CSS کر کے کلیکٹر کی پوسٹ پہ اپوائنٹ ہو گئی ہے، تو آپ نے فخر سے سر اونچا رکھنا ہے۔ اور ہاں امی جان، بہت جلد گھر اور گاڑی بھی مل جانا ہے، تو آپ سامان بھی پیک کر کے رکھیں، ہم بہت جلد نئے گھر میں شفٹ ہوں گے۔ منتشا نے ماں کے گلے لگتے ان کا ماتھا چومتے کہا تو انہوں نے بھی اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ ان کی بیٹی نے بہت محنت سے پڑھائی کی تھی، ٹیسٹ پاس کیا اور اللہ نے ان کی سن لی۔ ارے من، ناشتہ تو مکمل کرو۔ شمسہ بیگم نے اسے اجلت میں جاتے دیکھا تو پکارا، امی جان آپ کو پتا ہے 1 گھنٹے کا راستہ ہے اس گاؤں کا یہاں سے، اور میں آلریڈی لیٹ ہوں، وہ بھی پہلے دن۔ منتشا گیٹ سے ہی اللہ حافظ کہتی ہی نکلتی چلی گئی۔ منتشا اشفاق ملک کی اکلوتی بیٹی۔ اشفاق ملک کے گھر والوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پسند کی شادی پہ وہ گھر والوں سے الگ ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اشفاق اور ان کی فیملی کہاں ہے، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی والدہ اکیلی رہ گئی تھی۔ منتشا کو بھی سنبھالا اور اپنی کمزور اور بوڑھی ماں کو بھی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ محبوب شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے بہت ہمت سے کام لیا اور اکیلے اپنی بیٹی کو سنبھالا، اسے اعلیٰ تعلیم دلوائی اور آج اعلیٰ پوسٹ پہ فائز ہوئی۔ بہت بہادر ہے ہماری نواسی، نڈر ہے، بے خوف۔ عصمت بیگم نے اپنی نواسی کا صدقہ اتارا۔ شمسہ بیگم کے لب سے بھی دعائیں نکل رہی تھیں۔ چودھری حارب کی واپسی پہ پورے گاؤں میں جشن کا سما تھا۔ چودھریوں کی حویلی کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ حارب سرور کی واپسی پہ اس کے پاپا نے اس کی دستار پوشی بھی کرنی تھی۔ سب گاؤں والوں کے سامنے اس وقت چودھری حارب کو دستار پہنائی گئی۔ تالیوں کی گونج اٹھی اور حارب باپ کے گلے لگا۔ سب نے مبارکباد دی۔ ہوائی فائرنگ کی گئی تو حارب کے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ 1 منٹ، سب طرف سکتہ چھا گیا۔ یہ ہوائی فائرنگ روک دیں، یہ غیر قانونی کام ہے، اور جو کام غیر قانونی ہو چودھری حارب نہ خود کرے گا نہ کرنے دے گا۔ پر بیٹا یہ تو رسم ہے، ریت ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے چچا جان انور صاحب نے تعویل پیش کی۔ حارب نے گہری نظر سے انہیں دیکھا۔ اب نہیں ہوگی، سخت لہجے میں قطعی انداز میں کہا۔ تو وہ اپنے لب بھیج گئے۔ وہ 30 سال کا شخص اس وقت اچانک آتے ان کے سروں پہ مسلط ہو گیا۔ سب نے نعرے لگائے۔ ان نعروں کی گونج گاؤں کے دوسرے علاقے میں بھی پہنچ گئی تھی، جہاں ملکوں کا قبضہ تھا، اور سرداری کے اس جشن میں ان میں سے کوئی شامل نہیں ہوا تھا۔ ایک دشمنی تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ چودھری حارب اپنے بابا کا غرور تھا تو ماں کی آنکھ کا تارا۔ وہ تو اپنے بیٹے پہ جان فدا کرتی تھی۔ اب پوری حویلی میں حارب ہی چھایا ہوا تھا۔ چودھری بشیر کے 2 بیٹے تھے، چودھری بلال اور چودھری سراج۔ چودھری بلال کا ایک ہی بیٹا تھا۔ چودھری حارب جو کہ انگلینڈ کے آکسفورڈ یونیورسٹی سے LLB کر کے لوٹا تھا، اس کی تو ہر جگہ واہ واہ ہو رہی تھی۔ سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، جبکہ چودھری سراج کا بیٹا چودھری اکمل صرف گاؤں کا اجڑ گنوار چودھری بن کے رہ گیا تھا، نہ پڑھائی کی اور نہ کوئی کام دھندا۔ اس لیے آج بھی وہ کہیں بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایسے بھی چودھری حارب کا گاؤں واپس لوٹنا اور سرداری کے عہدے پر فائز ہونا چودھری سراج اور ان کے بیٹے کے دل میں سخت نفرت اور ابال پیدا کر گیا۔ بظاہر تو وہ خوش ہونے کا ناٹک کر رہے تھے، لیکن دل ہی دل میں وہ چودھری حارب کے سردار بننے پر غصہ تھے۔ لیکن ایک امید اب بھی باقی تھی، اور وہ تھی ان کی بیٹی نادیہ سراج، جو کہ چودھری حارب کے بچپن کی بنگ تھی۔ اس کے ذریعے اب وہ سرداری کا مزہ چکھ سکتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی سردار کی بیوی بنتی۔ پر ایک ڈر ابھی بھی چودھری سراج کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا تھا کہ ان کی بیٹی بھی چٹی ان پڑھ تھی، جبکہ چودھری حارب بہت پڑھا لکھا انسان تھا۔ ایسے میں کیا وہ ان کی بیٹی کو اپنائے گا؟ نادیہ، تیرا منگیتر آ گیا ہے، روبیز کے خالازاد نے آ کر اسے اطلاع دی۔ اس کی ایک جھلک کی سب ہی دیوانی تھی، اور تھا بھی تو پورا شہزادہ، یونانی دیوتاؤں جیسا حسن اور آن بان شان رکھنے والا، مردانہ خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار چودھری حارب سرور۔ ارے اماں جان بس کریں، اور کتنا کھلائیں گی؟ حارب نے اب میٹھا دیکھتے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے۔ ارے بیٹا دیکھ تو کتنا موٹا ہوا کرتا تھا، موٹی موٹی تیکھا نک، بھرے بھرے گال، اور اب دیکھ ذرا دھیان نہیں رکھتا اپنا، کتنا دبلا پتلا ہو گیا ہے، اپنی عمر سے بھی کتنا چھوٹا لگتا ہے۔
زاہدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو پیار سے دیکھتے کہا تو حارب کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ اماں جی، اتنا اسمارٹ اور خوبصورت تو ہوں میں، اب آپ کھلکھلا کے موٹا کر دینا۔ حارب نے چہرہ صاف کرتے ایک نظر ڈائننگ ٹیبل پہ نگاہ دوڑاتے جہاں انواع قسم کے کھانے کی بھرمار دکھی، اور اب میٹھے میں بھی 10 اقسام تھی۔ اماں جان، حارب تو بس اپنی اماں کے پیار کو دیکھے گیا۔ اسے 1 ہفتہ ہوا چلا تھا، اب وہ مکمل سیٹ ہو گئی تھی۔ گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں ایک روٹین سی بن گئی تھی۔ نئے گھر میں شفٹنگ بھی ہو چکی تھی۔ وہ خوش تھی، اپنے کام میں مگن تھی، سب لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس کا انداز بھی تو بہت پیارا تھا۔ 25 سال کی اتنی کم عمر میں وہ اس پوسٹ پہ آئی تھی۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی کامیابی ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتی۔ ابھی وہ چائے سے شغف فرما رہی تھی، ساتھ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے وہ ایک فائل مکمل کر رہی تھی جس میں ریٹس کی لسٹ تھی کہ اسی لمحے اس کے آفس میں دندناتے ہوئے کچھ لوگ داخل ہوئے۔ منتشا ایک دم چونکی۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ اندر آنے کا کون سا طریقہ ہے؟ پچھلے پورے گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم ہو کہ جواب ہی دینا گوارا نہیں کر رہی؟ جانتی بھی ہو کون ہے ہم؟ وہ شخص مجھوں کو تاؤ دیتا بولا۔ منتشا نے چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھا اور بھویں اچکاتے اس شخص کو دیکھا۔ اب آ گئے ہو تو بول دو، کون ہو تم؟ اپنے گال کے نیچے ہاتھ رکھے اب وہ سامنے والے کے بارے میں جاننے کے لیے وہ تجسس ہوئی۔ ہم اس گاؤں کے سردار چودھری حارب کے بندے ہیں اور یہاں شکایت لکھوانے آئے ہیں۔ کیسی شکایت؟ بنا رکے پوچھا۔ گاؤں کی سرخیز زمین 2 حصوں میں بٹی ہے، ایک ہمارے پاس ہے، دوسرا ملکوں کے پاس۔ معاہدوں کے مطابق آج ہمارے کھیتوں کی باری ہے اسے پانی دینے کی، لیکن ان مالکوں نے پانی کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ اس شخص نے تفصیل بتائی۔ منتشا نے پاس کھڑے اپنی جونیئر کی جانب دیکھا۔ میم، یہ رہی فائل، اس میں ساری ڈیٹیلز ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، گاؤں کے چودھری سردار بن گئے ہیں تو اپنی اجارہ داری ڈال لی ہے انہوں نے۔ معاہدے کے اصول کے مطابق آج کا دن ہمارا تھا۔ آپ چیک کرو جی فائل۔ مقابل میں کھڑا شخص بھی تو بدو ہوا۔ 1 منٹ، آپ سب چپ رہیں، مجھے فائل چیک کرنے دیں۔ منتشا نے انہیں چپ کرواتے فائل کو کچھ منٹوں میں ہی پڑھ ڈالا۔ اس معاہدے کے مطابق ایک دن آپ کا اور ایک دن آپ کا، منتشا نے دونوں کو مخاطب کرتے کہا، جبکہ ان کا آج کا دن ہے تو ارے او بی بی، لگتا ہے نہیں آئی ہو اس لیے اپنے اصول نکال رہی ہو، تو ایک بات سن لو، کل پیچھے سے پانی بنتا اور ہماری فصلوں کو آج پانی چاہیے۔ اس شخص نے باروب انداز میں ٹیبل پہ ہاتھ زور سے مارتے کہا۔ منتشا نے ایک سخت گھوری سے اسے نوازا۔ تم پہلے لمٹ میں رہ کے بات کرو، پیچھے ہٹو، منتشا نے سخت لہجے میں کہا تو وہ شخص پیچھے ہٹ گیا۔ پانی آئے یا نہ آئے یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور اصول کے مطابق آج ان کی باری ہے پانی کی تو انہیں ہی ملے گا۔ اب آپ سب لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں اور اگلی بار میرے آفس میں آئے تو بنا اجازت کے داخل ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ مجھے سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کے معاف کر رہی ہوں، اب جائیں یہاں سے۔ منتشا نے ان کو اچھا خاصا سنا کے رکھ دیا۔ وہ سب باہر نکل گئے۔ پانی کے حوالے سے مسئلہ چودھری حارب کے پاس بھی پہنچ گیا، جس پہ بشیر صاحب کو سخت غصہ آیا۔ چودھری حارب تو اس گاؤں کے سردار ہو، سب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، پھر اس کلیکٹریٹ کے پاس میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بابا جان، جو کام اور جو بات آرام سے حل ہو جائے اس کے لیے شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت؟ اکبر خان، اس کلیکٹر کے ساتھ میری میٹنگ فکس کریں آج، میں خود بات کروں گا جا کے۔ ایک بار پھر سے وہ واپس ادھر کا رخ کر چکے تھے۔ پھر اس بار چودھری حارب خود باہر انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اسے رولز توڑنے والے انسان بہت سخت برے لگتے تھے، تو وہ خود کیسے توڑ دیتا۔ کافی وقت بیت گیا لیکن کسی نے بھی کچھ سوال جواب نہیں۔ سردار جی، بہت مغرور ہے یہ، آپ اجازت دیں تو 2 منٹ کے مارے، حارب کے باڈی گارڈ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو حارب نے سر نفی میں ہلایا کہ تبھی ان کا بلاوا آیا۔ وہ اپنے 2 آدمیوں کے ہمراہ منتشا کے آفس میں داخل ہوا۔ بلیک شلوار قمیص پہ بلیک واسکٹ پہنے وہ اپنی مشہور کین پرسنالٹی کے ساتھ چھا جانے والی شخصیت سے سب پہ سختہ طاری کر گیا۔ منتشا کی نظریں بھی اختیار آنے والے پہ اٹھی۔ حارب کی نظریں بھی اس سے سامنے سیٹ پہ بیٹھی لڑکی پہ جا ٹھہری۔ جی بولیں، کیوں بار بار تنگ کرنے آ جاتے ہیں؟ منتشا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ شوق نہیں کسی کو تنگ کرنے کا، لیکن ایک شکایت تھی، عرضی تھی، آپ نے سنی نہیں۔ اپنے ایک آدمی کے ساتھ وہ وہاں کھڑا تھا جبکہ اس کے آدمی نے حارب کو چیئر گھسیٹ کے دی، پر وہ بیٹھا نہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر سے کہہ رہی ہوں، جو قانوناً جس کا حق ہے اسی کو ملے گا۔ آپ کل تک ویٹ کریں، آپ جانتی ہیں
ایک دن فصلوں کو پانی نہ ملے تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی ایک دن لیٹ ہو چکا ہے، اب پھر سے ایک دن اور لیٹ۔ کل پھر سے پانی رک جائے تو کون ذمہ دار ہے؟ حارث بنا پلک جھپکے بات کر رہا تھا۔ تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ منتشا نے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ آج کے دن ہماری زمین کی طرف پانی آنا چاہیے۔ حارث نے بنا جھجکے بات مکمل کر دی۔ وہ تو ممکن نہیں، آگے کریں بات۔ منتشا کے لٹ مارنے والے انداز نے حارث کو سخت غصہ آیا، پر وہ کنٹرول کر گیا۔ آپ اب زیادتی کر رہی ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ آپ کے لیے بھی میرا یہی کہنا ہے، آپ گاؤں کے سردار ہیں لیکن میرے نہیں، اس لیے مجھ پہ حکم نہ چلائیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ منتشا نے انہیں جواب دیتے ہوئے اپنی فائل کھول لی۔ حارث نے ٹیبل پہ دونوں ہتھیلیاں جمائیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ دیکھیں مسٹر چودھری، حارث نام ہے ان کا۔ حارث کے آدمی نے فوراً منتشا کو بتایا۔ واٹ ایور، میری بات سنیں، میں یہاں قانون کی پاسداری کے لیے بیٹھی ہوں اور جو صحیح ہوگا میں وہی کروں گی۔ آپ مجھے نہیں سکھائیں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور اب مزید اپنا اور میرا وقت برباد مت کریں اور جائیں۔ منتشا بہت بدتمیزی سے بات کر رہی تھی، وہ ہمیشہ پولائٹ انداز میں ہی بات کرتی، لیکن اسے گاؤں کے وڈیروں سے نفرت سی تھی، اور یہ نفرت اب کی نہیں، اس کے بچپن سے تھی۔ وہ ان وڈیروں کو دیکھتی تو اس کا بس نہیں چلتا ان کو مار دیتی۔ مجھے جو کرنا ہے وہ تو میں کر ہی لوں گا، لیکن آپ نے جو کیا ہے اس کا انجام بھی سوچ لیجئے گا۔ سرد لہجے میں کہتا وہ واپس پلٹا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ منتشا غصے سے اٹھتی اس کے مقابل آنکھ کھڑی ہوئی۔ اپنے سے 5 سال چھوٹی لڑکی کو اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا دیکھ حارث کے لب بھیجے۔ میں دھمکی نہیں دیا مس منتشا۔ وہ اس کا نام لیتا اس ایک پل کو اسے چپ کروا گیا۔ اس کے لبوں سے ادا ہوا اپنا نام بہت عجیب سا لگا۔ جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھاتا ہوں، 1 گھنٹے میں خود آپ آرڈر دیں گی اور پانی کا رخ ہمارے علاقے کی جانب ہوگا، یہ وعدہ رہا آپ سے۔ وہی ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ منتشا کے تو سر لگی پیر بجھی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ان پڑھ جاہل گنوار شخص، ایک گاؤں کے وڈیرے بن کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ پوری دنیا کو تسخیر کر لو گے؟ وہ بدتمیزی کی انتہا کر گئی۔ اس طاق لڑکی، جانتی بھی ہو کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ حارث کے ان پڑھ جاہل گنوار کا لفظ استعمال کر رہی تھی تو حارث کے آدمی نے اسے غصے سے آگے بڑھتے کہا، تو حارث نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا اور قہر کی ایک نظر منتشا پہ ڈالی۔ وہ دل ہی دل میں اس کی نظر سے سہم تو گئی، لیکن بظاہر وہ نڈر بن کے کھڑی رہی۔ وہ دھان پان سی لڑکی کس بری طرح سردار چودھری حارث کو للکار گئی تھی، خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اپنے لیے کتنی بڑی مصیبت مول لے چکی ہے۔ پھر ملاقات ہوگی جلد ہی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسوں سے ملنے کا۔ اپنی زبان کو قابو کرو لڑکی، اس عہدے کا اور تمہارا لڑکی ہونے کا لحاظ کر رہے ہیں، ورنہ ابھی تک تم اپنے پیروں پہ کھڑی نہ رہتی۔ حارث کی بات پہ منتشا نے دانت کچکچائے۔ وہ آپ سے تم کا مرحلہ جلد ہی طے کر گیا، راستہ اس طرف ہے۔ منتشا نے اسے دروازے کی جانب اشارہ کرتے کہا تو وہ خود پہ قابو پاتا باہر نکل گیا۔ اس کا آدمی بھی اس کے ساتھ باہر نکلا، جبکہ اس کے باہر آنے پہ تمام سیکیورٹی گارڈز الرٹ ہوئے۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا وہ ہائی کمانڈ کو کال ملا گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح کال کرے، بنا کال کے مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن یہ نئی لڑکی جو کلیکٹر بن کے آئی تھی، اس سے حارث کو نیگیٹو وائب سے محسوس ہو رہی تھی۔ اور اگلے 1 گھنٹے میں حارث چودھری نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ پانی کا رخ اس کے علاقے کی زمین کی طرف موڑ دیا گیا۔ منتشا کو غصہ تو بہت آیا لیکن چپ رہی۔ حارث اپنے علاقے کو پانی سے سراب ہوتا دیکھ بہت خوش تھا، لیکن منتشا کی باتوں کو نہیں بھلا پایا، اور اس نے آج جس طرح اس کی انسلٹ کی، اس پہ وہ اس وقت تو کنٹرول کر گیا، لیکن معاف کرنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ کیا بات ہے منتشا، آج ابھی تک سوئی نہیں میری بچی؟ اتنی رات ہو گئی ہے۔ شمسہ بیگم نے اسے پیار سے پکارا، جو رات ابھی بھی بیٹھی موبائل پہ کام میں بزی تھی، جب کانوں پہ اس شخص کے الفاظ کی بات گشت ابھی بھی گونج رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں کا سر پن ابھی بھی منتشا کو بولائے جا رہا تھا۔ یوں تو وہ بہت بہادر تھی، لیکن آج پہلی بار وہ ڈر رہی تھی۔ گاؤں کے وڈیروں کے بارے میں اس نے بہت کچھ سن رکھا تھا، اور وہ شخص کالی آنکھوں والا، وہ تو تھا بھی چٹا ان پڑھ۔ اس سے تو کچھ بھی اچھی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ کچھ نہیں مما، سب ٹھیک ہے۔ شمسہ بیگم کے ہاتھ سے اپنا فیوریٹ بادام والا دودھ لیتی وہ دھیما سا مسکرائی۔ اس کی گاڑی راستے میں اچانک ہی خراب ہو گئی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔
ڈرائیور گاڑی کو چیک کر رہا تھا اور کتنی دیر لگے گی؟ منتشا نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے پوچھا۔ میڈم کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اچانک کیا ہوا ہے؟ تھوڑا وقت لگ جائے گا، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ ڈرائیور شریف بندہ تھا۔ منتشا گہرا سانس بھرے واپس پلٹی کہ اسی لمحے ایک گاڑی اس کے قریب آتے رکی۔ اس گاڑی سے نکلنے والے شخص کو منتشا نے ماتھے پہ بل ڈالے دیکھا۔ ارے کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں افسرنی میڈم کو۔ اجمل نے منتشا کو گہری نگاہوں سے دیکھتے آفر پیش کی۔ ضرورت نہیں، منتشا نے منہ بگاڑتے کہا۔ اور کیسے ضرورت نہیں؟ تم اکیلی ہو، تمہارے سیکیورٹی گارڈز بھی تمہارے ساتھ نہیں، ایسے میں کچھ ہو گیا تو؟ منتشا کو اس کی بات پہ عجیب سا خوف محسوس ہوا لیکن ظاہر نہ کیا۔ آپ کی تعریف؟ اس کے سوال پہ سامنے کھڑا شخص مسکرایا۔ مجھ نہ چیز کو چودھری اجمل کہتے ہیں، اس گاؤں کے سردار چودھری حارث بشیر کا بھائی ہوں میں۔ اوہ اچھا اچھا، تو اب اپنی سرداری کا مجھ پہ روب جمانے کے لیے تمہیں بھیج دیا اس نے؟ تو ایک بات میری بھی کان کھول کے سن لو، میں کسی سے نہیں ڈرتی اور تمہارے سردار سے تو بالکل بھی نہیں۔ اب ہٹو راستے سے، منتشا غصے سے کہتی اپنی گاڑی میں جا بیٹھی۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میں تمہاری مدد کر رہا تھا اور تم؟ مدد مانگی تم سے؟ نہیں نا، تو پھر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ منتشا کے سیکیورٹی گارڈز بھی وہاں موجود ہوئے، تو اجمل کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ آج کام ختم کرتے ہی کافی دیر ہو گئی۔ وہ آفس سے نکلی تو شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ڈرائیور گاڑی ٹھیک کروا کے لے آیا تھا، پر موسم کے خطرناک تیور دیکھتے وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اسے بارش کے موسم سے سخت چڑ تھی، نہ جانے کیوں اسے نہ یہ موسم پسند تھا نہ بارش۔ اب بھی گاڑی میں بیٹھتے اسے بارش کے برسنے کا 100% یقین تھا۔ بس اس کا جی چاہ رہا تھا بلکہ چھپ کے اور اپنے گھر ہو۔ اسے اس وقت اس 1 گھنٹے کے سفر سے بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تو اس نے موبائل پہ ماں کو اپنے واپسی کے وقت کی اطلاع دی تھی۔ باہر دیکھنے لگی جہاں خوب جل تھل بارش ہو رہی تھی۔ سردی کی شدت میں اچانک ہی اضافہ ہوا۔ منتشا نے اپنے گرد لپیٹی شال کو مزید کھول کے اوڑھا۔ اسے گاڑی میں ٹھنڈ لگنے لگی تھی۔ موسم اتنا ٹھنڈا نہیں تھا پر اسے شروع سے ہی ٹھنڈ لگتی تھی۔ یہ ہیٹر آن کر دو، منتشا نے اسے آرڈر دیا۔ میڈم ہیٹر خراب ہے۔ وہ بھی ٹھیک کروانا ہے، کل کروا لوں گا۔ یہ سرکاری گاڑیاں ہیں، ان کی حالت کیوں اتنی خراب ہے؟ پہلے گاڑی خراب ہو گئی، اب ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا، افسوس کی بات ہے۔ منتشا کو غصہ آنے لگا۔ جی کچھ دن تک گاڑی چینج ہو جائے گی، فکر نہیں کریں، ڈرائیور نے تفصیلاً جواب دیا۔ منتشا سر جھٹکتے موبائل میں بزی ہو گئی اور یہ تک دھیان نہ دیا کہ سیکیورٹی گارڈ کی گاڑی اس کے ساتھ اب نہیں، کہ تبھی اس کی گاڑی اچانک رک گئی۔ کیا ہوا؟ منتشا نے سر اٹھا کے پوچھا کہ اسی وقت کچھ نقاب پوشوں نے اسی گاڑی کے دروازے پہ زور سے بجاتے گاڑی کا لاک کھلوا لیا اور دونوں کو باہر نکالا۔ بارش کی تیز بھوچار نے پل میں منتشا کو بھگویا کہ ٹھنڈ سے وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ تم منتشا ملک ہو؟ تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، ایک نقاب پوش نے اسے گن پوائنٹ پہ رکھے کہا۔ لیکن کیوں اور کون ہو تم؟ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ منتشا نے خود کو چھڑانا چاہا، اس کا بیگ اور موبائل گاڑی میں ہی چھوٹ گیا۔ ہمیں سختی کرنے پہ مجبور نہ کریں ورنہ تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ منتشا خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی، لیکن اچانک سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ وہ اب جوابی فائرنگ کرتے منتشا کو بھول گئے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے منتشا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی کہ ایک فائر اس کے پاؤں کے قریب ہوا۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ اٹھی۔ کانوں پہ ہاتھ رکھے اسے تھر تھر کانپتے پیچھے پلٹ کے دیکھا، وہاں بے تحاشا گولیاں چل رہی تھیں۔ یہ گاؤں تھا اور یہاں گولیاں چلانا ایک عام سی بات تھی، لیکن ان گولیوں کی تھر تھراہٹ سے منتشا کی جان آدھی ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ اب بھی کانوں کو ہاتھوں سے بند کیے برستی بارش کے نیچے کھڑی تھی، پر بارش اور گولیاں اس کے اعصاب کمزور کر دیے۔ اسے لگ رہا تھا ابھی کوئی گولی آ کے اسے لگے گی۔ بارش بھی پورے زور و شور سے برس رہی تھی۔ منتشا کے پورے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ چکرا کے زمین بوس ہوئی۔ گولیاں ابھی بھی جاری تھی۔ ملک کے آدمی بھاگ گئے تھے، انہوں نے سردار حارث کے علاقے میں آنے کی غلطی کی تھی۔ سزا تو بنتی تھی نا سردار جی۔ وہ لڑکی، حارث اپنی گن کو دیکھتا پلٹا تھا کہ اپنے آدمی کی آواز پہ اس کے قدم تھمے۔ ایک جھٹکے سے پلٹ کر اس نے دیکھا، سرکاری گاڑی دیکھتا وہ پہچان گیا تھا کہ یہ اسی لڑکی کی گاڑی ہوگی۔ رکو یہیں تم لوگ۔ حارث انہیں وہیں روکتا خود اس گاڑی کی طرف لپکا۔ گاڑی میں وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ تبھی اچانک گاڑی کے پاس سڑک پہ زمین پہ گری بے ہوش منتشا پہ اس کی نظریں جا ٹکی۔ فوراً سے بیشتر آگے بڑھ کے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ بارش میں وہ مکمل بھیگی ہوئی تھی، اس کا جسم بھی ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔
وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ بارش ابھی بھی زور و شور سے برستی دونوں کو بھگو رہی تھی۔ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے حارب نے اس لڑکی کو پیسنجر سیٹ پہ بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ سردار جی، اس کا آدمی مظہر اسے پکار رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا یار، تم دوسری گاڑی میں آؤ ڈرائیور کے ساتھ، اور ہاں، اس سرکاری ڈرائیور کو ہاسپٹل پہنچاؤ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے تم؟ حارب نے گاڑی اپنے فارم ہاؤس کی جانب موڑی۔ حویلی یہاں سے کافی دور تھی جبکہ فارم ہاؤس قریب میں ہی تھا، اور اس بے ہوش لڑکی کو ہوش میں بھی لانا تھا۔ بڑے اور فارم ہاؤس کے کار پورچ میں گاڑی کے اندر آتے ہی ٹائر چرچرائے تھے۔ گاڑی کھڑی کیے وہ نیچے اترتا اس خوبصورت لیکن زبان کی ترکھی لڑکی کو پھر سے باہوں میں بھرے اندر کی جانب بڑھتے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں لے جاتے اسے بستر پہ لٹایا۔ وہ بے ہوشی میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ بالکل ٹھنڈا یخ پڑا ہوا تھا۔ اے لڑکی، حارب نے اسے نام سے نہ پکارا، آنکھیں کھولو اپنی۔ ڈیمٹ، وہ پیچھے ہٹتا اپنی قمیض جھٹکے سے اتار گیا جو مسلسل اس کے جسم کے ساتھ چپکتی اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے بھاری مسلس اس میں تنگ پڑ گئے تھے، اس کے ایبس، اس کا کٹاؤ دار مضبوط چٹانی سینہ، کوئی دیکھ لیتا تو دہشت ہی کھا جاتا۔ وہ نہ صرف مضبوط اعصاب کا مالک شخص تھا بلکہ مضبوط جسم کا بھی مالک تھا۔ اللہ نے اسے بہت خوبصورت سے تراشا تھا۔ وہ مرد تھا لیکن مردانہ وجاہت کا بھرپور نمونہ تھا۔ اپنی کبٹ کی جانب بڑھتے وہاں سے ایک لوز ٹی شرٹ نکالتے وہ اب ٹراؤزر نکالتا باتھ روم کا رخ کر گیا۔ نیم گرم پانی سے شاور لیتا وہ ڈریس چینج کرتا باہر آیا۔ اسے ہوش کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ اے سنو، اٹھو۔ وہ اس کے چہرے پہ ہلکی ہلکی تھپکیاں مارتا اسے جگا رہا تھا، پر وہ ہوش و خرد سے مکمل بیگانہ تھی۔ اس کے گیلے کپڑوں کو دیکھتا وہ اپنا نچلا لب زور سے کاٹ گیا۔ کبٹ کی جانب بڑھتے وہ اپنے ہی لوز ٹی شرٹ اور ٹراؤزر نکال لایا۔ تمام لائٹس آف کرتے وہ اس کے کپڑے بدلنے کے لیے اسے ذرا سا اوپر کو اٹھاتا اس کی کمر سے زپ کو نیچے کی طرف سرکا گیا۔ پہلی بار کسی لڑکی کو وہ اپنے 30 سالہ زندگی میں چھو رہا تھا۔ اس کو اتنے ٹھنڈ میں بھی پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس کے جسم سے تمام گیلے کپڑے ہٹاتے وہ اسے اب شرٹ اور ٹراؤزر پہناتا لائٹ آن کر گیا۔ اس کو اپنے ڈریس میں دیکھتے حارب کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ چھوئی موئی سی اس کے کپڑوں میں ایک اپسرا سی لگ رہی تھی۔ اس کا صفا شفاف بے داغ چہرہ دیکھتا وہ میسمرائز ہوا۔ 2 دن پہلے جب اس سے اس کے آفس میں ملاقات ہوئی تھی تب اسے اتنے غور سے کہاں دیکھا تھا۔ بے اختیار ہی حارب اس کے قریب ہوتے بیٹھا، اس کے چہرے سے اس کے بالوں کو پیچھے ہٹاتا اس کے چہرے پہ پھونک مار گیا۔ اللہ نے اس لڑکی کو اس کے حسن کو بہت خوبصورتی سے تراشا تھا۔ حارب اس کے پاس سے اٹھ گیا، گہرے سانس بھرتا وہ روم ہیٹر آن کر گیا تاکہ ٹھنڈ میں کمی ہو جائے۔ یہ اور بات تھی کہ اس کے اندر شعلے دہک اٹھے۔ اس لڑکی کو دیکھتے اس کے جواں جذبات جاگ رہے تھے، لیکن اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ چاہتا تھا یہ گناہ ہے۔ پلٹ کے اس تک آیا اور اس کا ماتھا چیک کیا جو اب نارمل ہو رہا تھا۔ حارب کو اب اس کمرے میں رہنا مناسب نہ لگا، وہ اس کے لیے نامحرم تھی، اس لیے وہ کمرے سے نکل گیا۔ موبائل پہ منتشا کے سیکیورٹی گارڈز کا بھی پتہ لگوایا تو ایک پل کو وہ چپ سا ہو گیا۔ یہ ملکوں کو اس لڑکی سے ایسی کیا دشمنی کہ سیکیورٹی گارڈ کو بھی یرغمال بنا لیا؟ حارب شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ اس کے علاقے میں تھی، اسے کڈنیپ کرنے آئے تھے ملک کے آدمی، لیکن جتنی جلدی انہوں نے مچائی تھی اس وجہ سے وہ پھر بھی نہ بچ سکے۔ لیکن ملکوں کے ساتھ اس لڑکی کا کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ یہ لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا تھا۔ حارب کی رات فارم ہاؤس میں ہی کٹی۔ وہ دوبارہ کمرے میں نہیں گیا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے بستر پہ دیکھتے اس کے اندر عجیب سی خواہشات سر اٹھا رہی تھی جن سے وہ سخت گھبرا گیا۔ اتنی رات ہو گئی، منتشا ابھی تک گھر نہیں آئی، بارش بھی ہے کہ آج ہی برستی جا رہی ہے، میرا تو بہت دل گھبرا رہا ہے۔ شمسہ بیگم نے کھڑکی سے بارش کو دیکھتے وہ پریشانی سے بولی، کہہ تو رہی تھی کہ آج کچھ کام زیادہ ہے تو آ جائے گی، سرکاری گاڑی میں ہی آئے گی، فکر نہ کرو۔ عصمت بیگم نے ان کو تسلی دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر سرکاری نوکری ہے تو کیا وہ گھر سے باہر بھی رک جائے رات؟ اور رات تک کون سا سرکاری محکمہ کام کرتا ہے؟ شمسہ بیگم کی پریشانی دیدنی تھی۔ عصمت بیگم بھی اب پریشان ہو گئی تھی، نہ بادلوں کا زور ٹوٹ رہا تھا نہ منتشا کا کچھ پتہ چل رہا تھا۔ منتشا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو نرم گرم بستر پہ پایا، ایک بڑی سی انگڑائی لی اور اگلی ہی پل چھت کو دیکھتے اس پہ تو جیسے آسمان ہی گر گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ دماغ پہ زور ڈالا تو یاد آیا رات کو کچھ نقاب پوش اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور تب فائرنگ ہوئی اسے یاد آ رہا تھا۔
کمفرٹر ہٹایا تو اپنے آپ کو دیکھتی وہ تھم گئی. یہ کس کے کپڑے ہیں؟ میرے کپڑے؟ میرے کپڑے تم نے؟ وہ سوال کچھ کر رہا تھا جبکہ منتشا اسے کچھ اور ہی جواب دے رہی تھی. ہاں میں نے بدلے ہیں. اب میری بات کا جواب دو. حارب نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا. تم؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی ان پڑھ جاہل گنوار؟ وہ اس کی گریبان کو جکڑی چلائی. اس کی اتنی دیدہ دلیری پہ حارب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اگلی ہی لمحے اس کے نازک کلائیوں کو اپنے سخت گرفت میں لیتا وہ اس کے پیچھے لے جاتا مروڑ گیا. وہ تڑپ گئی. لیو می. کام تو تمہارے ایسے ہیں کہ تمہیں ایسا سبق سکھاؤں کہ کبھی کسی کی گریبان کو چھو نہ سکو. تم نے میرے کپڑے میری اجازت کے بنا کیوں تبدیل کیے؟ وہ ناراضی سے بولی. تو کیا بے ہوشی کی حالت میں تم سے اجازت لیتا؟ سردی سے گیلے کپڑوں میں کانپ رہی تھی تم. مر جاتی اگر چینج نہ کرتا. وہ اس پہ احسان جتاتے بولتے اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا. تم نے مجھے دیکھا؟ تم گندے ہو، بدتمیز ہو. وہ روتے ہوئے اس کے فولادی سینے پہ مکے مار گئی. حارب تھوڑا اس کے نزدیک ہوا. منتشا کا سانس تیز ہوا. تم رات بھر میرے فارم ہاؤس پہ تھی. کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن صرف تمہاری جان بچانے کے لیے کپڑے بدلے. اور اس وقت لائٹس آف تھیں. اب اگر تسلی ہو گئی ہو تو مجھے بتا دو، تمہیں ملک کے بندے کیوں کڈنیپ کر رہے تھے؟ وہ بھی میرے علاقے سے؟ حارب نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے پوچھا. منتشا نے اس کی بات سنتے اپنے آنسو پوچھے. وہ میرے ددیال والے ہیں. ملک رضوان میرے دادا ہیں اور ملک جبار میرے تایا. وہ دھیرے سے اسے بتا گئی. کیا کرتی اس وقت؟ تھی ہی اس کے رحم و کرم پہ کہ نخرہ کر ہی نہیں سکتی تھی. اور تمہارے بابا؟ اگلا سوال داغا. اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اب اس سے زیادہ کچھ نہیں پوچھنا. وہ اپنے کپڑے تلاشتے بولی. ڈریسنگ روم میں ہیں تمہارے کپڑے. منتشا سے گھورتی ڈریسنگ روم میں داخل ہوتے زور سے دروازہ بند کر کے گئی. حارب سر نفی میں ہلاتا اب سوچ میں پڑ گیا کہ اصل ماجرا کیا ہے. وہ واپس اپنے کپڑے زیب تن کیے باہر آئی تو اس کی فراک کے سائڈ کی زپ کھلی تھی. حارب کی اچانک اس پہ نظر اٹھی تو رخ پھیر گیا. مجھے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت. وہ اپنا موبائل تلاش کر رہی تھی. اس حالت میں جاؤ گی؟ حارب کی آواز پہ وہ چونکی اور خود کو سر سے پاؤں تک دیکھا. میری شال؟ وہ پھر سے ارد گرد نگاہ دوڑانے لگی. اپنی فراک کے زپ کلوز کرو. وہ دھیرے سے کہتا باہر نکل گیا. منتشا نے پلٹ کے زپ دیکھی تو شرمندہ ہوتی ہی اسے بند کرنے لگی. حارب اسے اپنی گاڑی میں سیکیورٹی کے ساتھ اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا کہ ایک بار پھر سے ملکوں نے اس کا راستہ روکا. حارب کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ پہ مضبوط ہوئی. مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ. مجھے مما کے پاس جانا ہے. منتشا کے نم لہجے میں کہے گئے الفاظ پہ حارب نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس وقت بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی. باہر مت آنا. وہ اسے گاڑی میں ہی بیٹھے رہنے کا کہہ کے خود اپنی گن لوڈ کرتا گاڑی سے باہر نکلا. منتشا نے دہلتے دل سے اسے دیکھا. کیوں روکا ہے راستہ؟ سیکیورٹی گارڈز بھی الرٹ ہوئے. اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، یہ ہمارے خاندان کی ہے. ملک رضوان نے مجھوں کو تاؤ دے کہا. حارب نے ایک نظر پلٹ کے منتشا کو دیکھا جو ہراساں نظروں سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی. اس کا سارا کانفیڈنس کہیں دور جا سویا. اس کی ماں کا ڈر آج سچ ثابت ہوا تھا. اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ اپنے باپ کے گاؤں میں ہی نوکری کے لیے آ رہی ہے تو وہ اس سے کتنا ناراض ہوگی. یہ لڑکی میری مہمان ہے اور مہمان چودھریوں کے لیے کتنے اہم ہوتے ہیں یہ اچھے سے جانتے ہوگے. حارب نے سرد لہجے میں کہا. پوتی ہے وہ میری، ہمارے حوالے کرو اسے. اس بار وہ زیادہ دھاڑ سے بولے. حارب نے انہیں گھورتے ہوئے دیکھا. آپ کی بھول ہے کہ میں اپنی مہمان کو آپ کے حوالے کروں گا. راستہ چھوڑ دیں ملک صاحب. حارب کہتے پلٹا کہ ملکوں نے ہوائی فائرنگ کر کے انہیں ڈرانا چاہا پر سامنے حارب تھا. اس نے کب ڈرنا سیکھا تھا؟ ایک کے بعد دیکھ رہے اس نے آسمان کی طرف گرتے گن سے فائر کیا اور ملک رضوان کے پاس جا کھڑا ہوا. مجھے مجبور مت کرو کہ میں آپ کو آپ کی اوقات پہ آگے جواب دوں. حارب کے سرد لہجے پہ ملک رضوان کھول کے رہ گئے جبکہ حارب واپس گاڑی میں بیٹھتا گاڑی کو ٹرن دیتا بھگا لے گیا. اس کا پیچھا کرو. مجھے یہ لڑکی ہر حال میں چاہیے. اتنے عرصے سے ماں بیٹی چھپ کے بیٹھی تھی، اب ملی ہیں تو بچنی نہیں چاہیے. ملک رضوان نے مجھوں کو تاؤ دیتے کہا. ملک جی وہ کریکٹر ہے، اس کے گھر کافی سیکیورٹی ہوگی، ہم اسے کیسے پکڑیں گے؟ ایک آدمی کی بات سنتے وہ لب بھیج گئے. اگر پکڑے نہ جائیں تو مار دو. ملک صاحب صفاقیت کی انتہا کر گئے. منتشا کو لیے وہ اس کے گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر کی گرد سیکیورٹی کو وہ ایک پل میں نوٹ کر گیا تھا. منت کہاں تھی تم؟ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ شمسا بیگم بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی. جی امی جان میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہو. کیسے پریشان نہ ہو؟ رات بھر تم گھر نہیں تھی، اب تم گھر پہنچی ہو. ساری رات تمہاری ماں
सूली पे लटकी रही। वो आंसू पोंछते बोली थी, तभी उनकी नज़र इस शख्स पे पड़ी जो मंतशा के साथ गाड़ी में आया था। अम्मी जान, ये जाहिल गवार अनपढ़ चौधरी हारिब हैं। इन्होंने मेरी मदद की थी। रात को बारिश थी, बहुत तेज़ थी और गाड़ी ख़राब हो गई। शमसा बेगम ने बेयकीनी से मंतशा की बात सुनी और इनके चेहरे के ज़ाविये देखता हारिब आगे बढ़ा। इनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई थी। मलिक रिजवान ने इन्हें किडनैप करना चाहा और मलिक रिजवान? शमसा बेगम के चेहरे का रंग मांद पड़ा। दिल में डरो खौफ रकम हुआ। चौधरी जी, प्लीज़ आप जाएं, मैं खुद बात कर लूँगी अपनी अम्मी से। हारिब ने गर्दन मोड़ के एक घुरी से इस लड़की को नवाजा जो कुछ देर पहले किस तरह भीगी बिल्ली बन गई थी और अब अपने घर आते ही उसकी जुबान के जौहरी निराले थे। वो आपकी बेटी को ले जाना चाहते थे। हारिब ने मजीद वजाहत की। वो वो कैसे पहुंचे तुम तक मन्नत? शमसा बेगम ने उसे झिझोड़ते हुए पूछा। मंतशा ने गुस्से से हारिब को एक नज़र देखा। अम्मी जान, कुछ नहीं होगा, आप फिक्र न करें। आप देखिए बाहर कितनी सिक्योरिटी है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने हमारे घर की राह देख ली तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अम्मी, मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी अगर उन्होंने तंग किया तो। बस आप टेंशन मत लें, मंतशा उन्हें तसल्लियाँ दे रही थी। वो आपके घर तक पहुंच चुके हैं। वो हमारा पीछा करते इस घर को देख चुके हैं। हारिब ने उनकी इत्तला में मजीद इजाफा किया। चौधरी हारिब, आपको और कोई काम नहीं? आप जाएं अब, मंतशा ने उसे दरवाजे की जानिब इशारा करते कहा। हारिब ने एक नज़र शमसा बेगम की जानिब देखा जो इंतहाई परेशान थी। आप ये कार्ड रख लें, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। हारिब मंतशा को इग्नोर करता शमसा बेगम को एक कार्ड थमाता बाहर निकल गया। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा मन्नत, वो परेशानी से बोली। मुझे तो ये बंदा ही नहीं ठीक लग रहा, मंतशा ज़ेर पड़बड़ाई। ये हफ्ता बहुत खामोशी से गुजरा। मंतशा ने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी और अपने घर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी, जबकि इसकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी बदल के नए गार्ड्स मिल गए और तादाद में ज़्यादा हो गए। वो हर तरफ से अब मुतमईन थी, लेकिन ऑफिस का काम वो घर से कर रही थी। शमसा बेगम उसे बाहर जाने ही नहीं दे रही थी और वो मजबूरन घर पे ही रुकी रही। आज वो अपनी मम्मा को मना के ऑफिस आई थी, मुकम्मल सिक्योरिटी में। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल हुई, ढेरों काम उसका मुंतजर था। काम मुकम्मल करते उसे कोई होश ना रहा, लेकिन शमसा बेगम हर एक घंटे बाद उसको फ़ोन करके उसकी खैरियत मालूम करती। ये काम एक हफ्ते से पेंडिंग पड़ा है। अली साहब, हल क्यों नहीं हुआ? वो माथे पे बल डाले बोली। मैम, गांव की कुछ औरतें आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। पियून ने अंदर आते इतला दी। ठीक है, भेज दो। चौधरी हारिब, जब मंग है वो तुम्हारी बचपन की, तो तुम कैसे इनकार कर सकते हो इससे शादी से? ये मेरा हक है चचा जान, और मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा। आप प्लीज़ अपनी बेटी के लिए आए रिश्ते से इनकार मत करें और मुझ पे किसी भी तरह का प्रेशर मत डालें। चौधरी हारिब, ये हमारी रीत रिवाज है। बचपन की मंग को कौन छोड़ता है? और क्या तुम्हारी गैरत? कैसी गैरत चचा जान? जब ताल्लुक आप लोगों ने हमारी मर्जी से जोड़ा नहीं तो हम गैरत किस बात की खाएं? ये फजूल रस्म व रिवाज को न मैं मानता हूँ और ना इनको बढ़ावा दूंगा। हारिब कतई अंदाज में कहता मोबाइल पे आने वाली कॉल अटेंड करता बाहर निकला। जी बोलें, क्या काम है आपको? मंतशा ने गहरा सांस भरते मोबाइल पे माँ की कॉल को पिक करते इन चार औरतों से पूछा था, लेकिन एक ने भी जवाब न दिया। जी अम्मी जान, मैं ठीक हूँ, फिक्र न करें। मंतशा ने फिर से इनकी तसल्ली करवाते जैसे ही कॉल काटी, सामने इन चारों को खामोश बैठा देख वो उलझी। आपने बताया नहीं क्या काम है आपको? मंतशा की बात पे इनमें से दो औरतों ने मंतशा के पास खड़े गार्ड पे वार किया, जबकि एक औरत ने अपने दुपट्टे में से चाकू निकालते मंतशा पे वार किया। मंतशा फौरन पीछे को झुकी। चाकू की नोक उसके कंधे को टच करते उसे सख्त तकलीफ से दो चार कर गई। वो अपना कंधा थामे रह गई। वो औरत दोबारा वार करती, लेकिन बाहर से हारिब के आदमियों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन चारों औरतों को हिरासत में ले लिया। आप ठीक है मैम? एक सिक्योरिटी गार्ड मंतशा तक पहुंचते ही पूछने लगा। हाँ, चाकू लगाए, बाकी ठीक हूँ। मंतशा ने तकलीफ बर्दाश्त करते तंजन कहा। इसके बाजू से खून बह रहा था। मैम, आपको हॉस्पिटल जाना होगा वरना मसला हो जाएगा। मंतशा ने हिम्मत करते उठते हुए बाहर की जानिब कदम लेने चाहे, लेकिन दर्द सहते सहते उसका ब्लड प्रेशर लो होने लगा। उससे बहुत बुरी तरह चक्कर आया। उसके लड़खड़ाने पे उसका सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानिब बढ़ने लगा। रुक जाओ। हारिब के अचानक वहां पहुंचने पे वो रुक गया। हारिब ने उसे फौरन अपनी बाहों में उठाया। अनपढ़ गवार जाहिल, तुम फिर आ गए? सुकून नहीं तुम्हें अपने घर? वो दर्द सहते सहते बहकी बहकी बातें करते मुस्कुराती होश खो गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसकी मरहम पट्टी कर दी गई और कुछ ही देर में उसे होश भी आ गया।
تم ہر اس جگہ کیسے پہنچ جاتے ہو جہاں میں ہوتی ہوں؟ میرے پیچھے مقبر چھوڑے ہیں تم نے؟ منتشا نے اپنی بازو کو دیکھتے درد برداشت کرتے حارب کو چھیڑا. شاید چوٹ دماغ پہ لگ گئی ہے. جب پتہ ہے جان کو خطرہ ہے تو ان عورتوں کو اندر کیوں آنے دیا؟ حارب اس کے پاس بیٹھ گراؤنڈ پہ ہاتھ رکھتے جھکتے پوچھنے لگا. آپ بے اختیار اس کی باروب پرسنالٹی پہ مروب ہوتے منتشا اسے تم کی بجائے آپ کہہ گئی. اٹس فیل گڈ ساؤنڈ. حارب نے مسکرا کے پیچھے ہوتے کہا. واٹ؟ تم انگلش بولنا جانتے ہو؟ ان پڑھ جاہل گوار انگلش بول لیتے ہیں. انگلش بولنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں. حارب نے دروازے سے اندر داخل ہوتے شمسہ بیگم کو سر کو ذرا سا خم کرتے سلام کیا. میں ٹھیک ہوں، میں خیریت سے ہوں. جب بھی پوچھو تم یہی جواب دیتی. یہ خیریت سے ہو تم کہ اس وقت تم ہاسپٹل میں ہو اور دیکھا اپنا کندھا، کتنی سخت چوٹ لگی ہے تمہیں؟ شمسہ بیگم نے آتے ہی غصے سے منتشا کی جانب دیکھا. امی جان کچھ بھی نہیں، بس ہلکی سی چوٹ ہے. آپ کو کس نے بتایا؟ شمسہ بیگم نے کہتے ہوئے وہ اب دوسری نظر حارب پر ڈالتے اسے گھورنے لگی. حارب نے دونوں کندھے اچکائے. بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری بہت مدد کی. یہ احسان آپ کا زندگی بھر یاد رکھوں گی. شمسہ بیگم نے آنسو پوچھتے حارب سے محبت بھرے لہجے میں کہا. احسان اتر بھی سکتی ہیں؟ حارب کی بات پہ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی. مجھے اپنی بیٹی دیکھے. اچانک حارب کے منہ سے یہ سب سنتے شمسہ بیگم سمیت منتشا کی آنکھیں بھی حیرت سے کھل کے کھلی رہ گئی. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چودھری حارب. اپنے گاؤں کا سردار ہوں اور آپ کی بیٹی کو لے کے سنجیدہ بھی ہوں اور آپ کی بیٹی کو پسند بھی کرتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیتا ہوں. حارب نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا. منتشا کے چہرے پہ شدید غصہ اترا. تم جیسے جاہل گنوار ان پڑھ شخص سے منتشا شادی نہیں کرے گی، سمجھے تم؟ وہ شمسہ بیگم کے جواب سے پہلے بول دی. مجھے منظور ہے لیکن نکاح بھی ہوگا. شمسہ بیگم نے فوراً حامی بھری. انہیں اپنی بیٹی کو ملکوں سے بچانے کا اس سے زیادہ بہتر آپشن اور کوئی نہ لگا. امی جان یہ تو پاگل چودھری ہے، آپ اس کی باتوں میں مت آئیں اور پلیز ایسی کوئی کمٹمنٹ مت کیجیے گا، میں نہیں کروں گی. منتشا نے قطعی انداز میں منع کیا. اگر تم نے انکار کیا تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی. شمسہ بیگم کے سخت گہرے الفاظ پہ منتشا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کا بندوبست ہوتے ہی ان دونوں کا ہاسپٹل میں نکاح ہو گیا. منتشا بس روتی رہ گئی لیکن شمسہ بیگم نے ذرا لحاظ نہ کیا. وہ بیٹی کی عزت اور جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی اور اس وقت ملکوں سے ٹکر لینے والے چودھری تھے گاؤں میں. اس لیے شمسہ بیگم نے اتنا بڑا رسک لے لیا. مجھے اجازت دیں گی؟ میں منتشا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت. حارب کی بات پہ شمسہ بیگم سوچ میں پڑ گئی. پلیز امی جان مجھے نہیں جانا. اب آپ کی بات مانی، نکاح کر لیا، اب مجھے نہیں جانا اس ان پڑھ جاہل. باقی کے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے. شمسہ بیگم کی سخت گھوری پہ وہ منہ بسور کی رہ گئی. مجھے یقین ہے کہ میری بیٹی کی حفاظت کریں گے آپ، اس لیے مجھے اعتراض نہیں. شمسہ بیگم نے منتشا کا ہاتھ حارب کے ہاتھ میں دے دیا اور خود وارڈ سے باہر نکل گئی. ایک بینچ پہ بیٹھی رونے لگی. تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے شمسہ، تم سے بھی زیادہ. اس کو کوٹھے پہ بٹھانے کا خواب ضرور پورا کروں گا. تجھے تو تیرے شوہر نے بچا لیا، تیری بیٹی کو کون بچائے گا؟ بہت جلد اسے دھندے پہ لگا کے اس کے گاہکوں کو فری میں اس کا جسم دان کروں گا. ملک رضوان کی دھمکی پہ وہ ابھی بھی پورے جسم سے کانپ رہی تھی اور اس وقت حارب انہیں کسی فرشتے سے کم نہ لگا. انہوں نے پل نہیں لگایا اور اس کا نکاح کروا دیا. آتے ہوئے وہ اپنی امی سے مل کے بھی نہیں آئی تھی. شام کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد حارب اسے اپنی حویلی لے کے جا رہا تھا مکمل سیکیورٹی میں، جبکہ وہ ناراض سی بیٹھی تھی. حارب نے اس کے من موہنے چہرے کو دیکھتے زیر لب مسکراہٹ دی. حویلی کے اندر داخل ہوتے سبھی طرف سے پھولوں کی برسات ہوئی. منتشا کو لگا ابھی ایک بہت بڑا معرکہ بھی سر کرنا ہوگا. حویلی والے اسے قبول ہی نہیں کریں گے، لیکن یہاں تو چین راوی ہی راوی لکھ رہا تھا. حارب اسے اپنی شال اڑائے اسے لیے نیچے اترا. اس پہ پھر سے پھولوں کی ڈھیر ساری برسات ہوئی. اسے بہت عزت و احترام سے حویلی کے اندر لے جایا گیا. خوش آمدید بہو رانی آئی ہے، ہماری سردانی آئی ہے. نجمہ بیگم نے آگے بڑھ کے منتشا کا ماتھا چوما، جبکہ وہ تو بس ان کو دیکھے چلی گئی. سبھی زنان خانے میں آتے نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہے تھے. حارب کی بچپن کی منگیتر بھی اس کے پاس آئی. اس حسین دوشیزہ کو دیکھتی احساس کمتری کا شکار ہونے لگی. آپ پڑھی لکھی ہیں؟ جی میں کلیکٹر ہوں، CSS کیا ہے میں نے، منتشا نے فخر سے بتایا.
آپ کلیکٹر کلیکٹر منتشا نے اس کی تصحیح کی، اور اس کا کام امن و امان قائم رکھنا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرنا ہے۔ آپ سرکاری نوکری کرتی ہیں؟ ایک اور لڑکی نے سوال کیا۔ آپ سب یہ پوچھ رہی ہیں کیا آپ پڑھی لکھی نہیں؟ منتشا کو حیرت ہوئی۔ نہیں جی، ہمارے یہاں لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جاتا، ایک لڑکی نے منہ بناتے افسوس سے کہا۔ اچھا، نہ لڑکے پڑھے لکھے نہ لڑکیاں، چٹا ان پر جاہل گوار۔ جی آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ تمہارے سردار چودھری حارث بھی نہ خود پڑھے نہ آپ میں سے کسی کو پڑھایا، کیا فائدہ اسی سرداری کا جب کسی کو اس کا حق ہی نہ دیا جا سکے؟ منتشا نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ سردار جی تو بہت پڑھے لکھے ہیں جی، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں۔ اس لڑکی کی بات پہ اس بار منتشا کا منہ کھلا۔ مزید کوئی بات ہوتی کہ منتشا کو حارث کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس کے کندھے میں ابھی بھی درد تھا، لیکن اب برداشت والا درد تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ شخص حارث چودھری اس کے لیے ایک نائٹ میئر تھا۔ دروازہ کھلنے پہ وہ اندر داخل ہوا۔ اس کو دیکھتے منتشا نے لب بھینچے، جبکہ وہ باہر اپنے بابا اور چچا جان سے ایک جنگ لڑ کر آیا تھا اس لڑکی کے لیے، کیونکہ وہ اس کے دل کو چھو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اپنی شال اتار کے بیڈ کے ایک طرف رکھتے وہ اس کے قریب آتے، اس کے اوپر سے اپنی شال بھی اتار کے ایک طرف کر گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گھبرا گئی۔ ڈونٹ وری، تمہارا زخم دیکھنے لگا ہوں۔ اس کے بہت قریب بیٹھتے اس کی شرٹ کو کندھے سے کھسکاتے وہ اس کے زخم کی حد دیکھتا لب بھیج گیا۔ کیا درد ہے اب بھی؟ لہجہ فکر مندی لیے تھا۔ نہیں، مزہ آ رہا ہے، آپ بھی تجربہ کیجیے گا۔ اپنی شرٹ کو واپس ٹھیک کرتے تنزن کہا۔ میں کھانے کو کچھ منگواتا ہوں، پھر میڈیسن۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ آپ کی اماں تھی، آئی تھنک انہوں نے بہت پیٹ بھر کے کھلایا۔ ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کے ہاں رواج ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو نہ پڑھانے کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ گاؤں ترقی کیسے کر گیا جبکہ کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یہ تو میڈیسن لو اور رات بھر جاگ کے اس کو سوچو۔ اور ہاں، کل گاؤں میں جشن ہے بہت بڑا، بابا جان کے حکم سے تمہیں سب سے متعارف کروانا ہے۔ مجھے نہیں شوق خود کو کسی سے متعارف کروانے کا۔ فضول میں اس سب پہ اتنا خرچہ کر دینا۔ یار آپ لڑکیوں کی تعلیم کا کچھ کرو، اگر وہ پڑھی لکھی ہوں گی تو وہ ایک نسل کو اچھے سے پروان چڑھائیں گی۔ ان پڑھ جاہل گوار کیا کریں گے؟ یہ تو مجھے سنا رہی ہو؟ حارث نے سینے پہ بازو باندھتے پوچھا۔ آپ باہر سے کون سی تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں؟ میڈیسن لیتے وہ اپنا بازو تھوڑا ڈھیلا چھوڑتی پوچھنے لگی۔ LLB، سرسری انداز میں جواب دیا۔ منتشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ نہیں، جھوٹ۔ وہ شاور لینے چلا گیا۔ منتشا ابھی تک شوق میں تھی۔ صبح ہوتے ہی پوری حویلی میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ آج کی رسم کے مطابق منتشا نے دلہن کی طرح تیار ہونا تھا۔ ملکوں کی حویلی تک بھی یہ خبر پہنچ گئی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ حارث کے سامنے ان کی طاقت کمزور تھی۔ بڑے بڑے افسران اس وقت حویلی کے مردان خانے سے نکل رہے تھے۔ وہ سب منتشا کی تیمار داری کرنے آئے تھے، لیکن حارث انہیں زنان خانے میں نہیں لے کر گیا۔ صرف لیڈیز افسران ہی اندر گئی تھی۔ اس وقت سب طرف سردارنی کے پڑھے لکھے ہونے اور اس کے عہدے کی ڈھاک بیٹھ گئی۔ شام تک خوب رونق میلہ لگ گیا۔ حارث شمسہ بیگم اور عظمت بیگم کو بھی حویلی لے آیا۔ منتشا سے مل کے وہ بہت خوش تھی۔ منتشا، تیرے تو بھاگ کھل گئے میری بچی۔ شبانہ بیگم نے اس کی طبیعت کا پوچھتے اس کا ماتھا چوما۔ وہ بس مسکرا ہی سکی۔ ماں سے وہ اب بھی تھوڑی تھوڑی خفا تھی، لیکن شمسہ بیگم جانتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بیٹا اب ہمیں واپس جانا چاہیے، شمسہ بیگم نے حارث سے کہا۔ بالکل نہیں آنٹی، آپ اب سے اس حویلی میں ہی رہیں گی۔ میرے لیے آپ بہت محترم ہیں، آپ کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ملکوں کے ساتھ ہماری دشمنی ازل سے چلتی آ رہی ہے، اور نہ جانے کب تک یہ نسل در نسل چلتی رہے، اس لیے اس دشمنی کا تو کوئی دی اینڈ نہیں، پر آپ کو وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان نے انہیں رسان سے سمجھایا۔ پہلے تو وہ نہ مانی، پھر حارث کے بہت زیادہ اصرار پہ وہ رک گئی۔ انہیں حویلی کا ایک طرف کا حصہ دے دیا گیا۔ منتشا کمرے میں بیٹھی حارث کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کتنی جلدی سے بدل گیا تھا وہ شخص، اس کے لیے کیا کیا کچھ کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ حارث کے روم میں آنے پہ وہ اس کی جانب مڑی۔ اسے سوال جواب کرنے پہ اس کو دیکھ وہ سب کچھ بھول گئی۔ دوسری طرف حارث کا بھی یہی حال تھا۔ منتشا کو دلہن کے روپ میں دیکھ وہ دل کو بے قابو ہونے سے نہیں روک پایا، اور بے اختیار اس کی جانب پڑتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ منتشا کی تو دھڑکنوں کا کوئی شمار ہی نہیں تھا۔ آپ پلیز دور ہٹیں۔ منتشا اسے پیچھے دھکیل گئی تو وہ چپ چاپ پیچھے ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ حارث اپنی فیلنگز کو چھپا گیا۔
میں ٹھیک ہوں، بس کندھے میں درد ہے تھوڑا، منتشا اسے نہ جانے کیوں بتا رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے، اور یہ بات وہ سمجھ بھی گیا۔ اس کی اس بچکانہ بات پہ وہ زیر لب مسکرا دیا۔ ڈونٹ وری، پریشان نہ ہو، مجھے اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا آتا ہے۔ حارث نے گھڑی اتار کے ایک طرف رکھی۔ جب سامنے والے پہ حق ہونا، پھر جذبات کے بہکنے میں دیر نہیں لگتی۔ بے اختیار منتشا کے منہ سے نکلا، وہ زبان دانتوں تلے دباتی رخ موڑ گئی۔ اس بار حارث نے اس کی بیک پہ اپنا حصار بنایا، اسی گردن پہ اپنے دہکتے لب رکھے تو وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ حارث، جی جانے حارث۔ وہ اس کو اپنی طرف موڑتا، اس کے چہرے پہ پیار سے انگلیاں پھیرتا بہکنے لگا۔ اس کی نرم و ملائم کپکپاتے لبوں پہ انگلیوں کو پھیرتے وہ ایک دم شدت سے ان پہ جھکتا، اس کی سانسوں کو کھینچ گیا۔ منتشا کی سانس گہرے ہوئے، لیکن حارث بھی اپنی تشنگی مٹاتے پیچھے ہٹا۔ منتشا، جانتی ہو، جس دن تمہیں ان ہاتھوں نے چھوا، اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنا بناؤں گا۔ ان ہاتھوں نے صرف تمہیں چھوا تھا، اللہ جانتا ہے بری نیت سے نہیں چھوا۔ اس وقت اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ تمہیں ٹھنڈ سے بچاتا، پر آج تم سے نکاح کر کے میں اپنے ضمیر کے آگے سرخرو ہو گیا ہوں۔ حارث نے کہتے اسے پھر سے گلے لگایا۔ حارث، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس کے اتنے پیارے اور نرم لہجے پہ منتشا بھی اپنے لہجے میں ادب و لحاظ لے آئی تھی۔ بولو۔ وہ اس کے سارے زیور ایک ایک کر کے اتار رہا تھا۔ آپ گاؤں میں اسکول کھولیں گے پلیز؟ سب کو پڑھنے کا حق ہے۔ وہ اس سے کیا مانگ رہی تھی؟ دوسروں کے لیے؟ ٹھیک ہے، ہو جائے گا۔ سچ میں؟ حارث آپ؟ منتشا نے فرتے جذبات میں اسے گلے سے لگا لیا۔ حارث کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اچھا، ایک اور بات۔ ہاں بولو۔ وہ بھی آج جیسے سب کچھ ماننے کو تیار تھا۔ گاؤں میں ایک ہاسپٹل بھی ہو جائے گا۔ ارے آپ تو بہت اچھے نکلے، میں ابھی آپ کو کمار جاہل نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، ان پڑھ بھی۔ حارث نے جملہ مکمل کیا تو منتشا سر کھجانے لگی۔ حارث کا ایک زوردار کہکا بلند ہوا تو آگے بڑھ کے منتشا کو گلے سے لگا گئی۔ اب اجازت ہے؟ وہ اتنی دلکشی سے پوچھ رہا تھا کہ منتشا شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی۔ کچھ دشمنیوں کا کبھی اینڈ نہیں ہوتا، اور کچھ رشتے معجزے کی طرح جڑ جاتے ہیں۔ ایک بات اور، کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کچھ کہانیوں کو بس کہانی ہی رہنے دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کریں۔